جو بات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یہ کہ دیکھیے اسلام نے بعض چیزوں کی جانب جو بہت تاکید کی ہے، ان میں سے ایک چیز وہ ہے کہ جسے مولا نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ خیر الامور اوسطھا، جو امور کا خیر ہوتا ہے، جو سب سے اچھا امر ہوتا ہے، وہ نہ افراط پہ ہوتا ہے نہ تفرید پہ ہوتا ہے، اوسطھا، وہ حد وسط میں ہوتا، وہ متوازن ہوتا۔ ایک چیز ہے تصویر اور ایک چیز ہے کارٹون۔ تصویر ہر انسان اپنی کھنچوانا، اپنی بنوانا، اپنی دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن کارٹون جو ہے انسان بہت کم ملیں گے کہ جو بنوانا پسند کریں یا دیکھنا پسند کریں۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے، یہ بھی ایک خاکہ ہے، یہ بھی ایک خاکہ ہے، لیکن تصویر دیکھتا ہے انسان تو خوش ہوتا ہے، اور جب کارٹون دیکھتا ہے تو مارنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ فرق کیا؟ فرق یہ کہ دیکھیے جو تصویر ہے اس میں توازن، تصویر میں جو جیسے اس کے چہرے کے نقوش ہیں ویسے ہی اس کے اندر موجود ہے، جیسا سر ہے، جیسا آدھا ہیں دیگر، جیسی ناک ہے، جیسی آنکھیں، لیکن انہی کے توازن کو اگر بگاڑ دیا جائے، سر کو بہت بڑا کر دیا جائے، ٹانگوں کو بہت چھوٹا کر دیا جائے، ناک کو بہت لمبا کر دیا جائے، تو یہ بن جائے گا کارٹون۔ تو جہاں توازن بگڑ جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب کارٹون بن گیا۔ میں نے یہ مثال اس لیے دی کہ بعض اوقات انسان دین کا بھی کارٹون بنا دیتا ہے، اور دین کا کارٹون بھی اسی وقت بنتا ہے کہ جب انسان دین کے احکام کے اندر توازن نہیں رکھتا۔ جو چیز امپورٹنٹ ہے اس کو بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور جو چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے اس پر مرا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دین ہے لیکن کارٹون ہے، اسلام ہے لیکن کارٹون۔ اب اس بات سے اور اس اعتبار سے ہمیں کچھ باتیں کرنا ہے۔ مثلا مثالیں دے کر میں آپ کو واضح کر دوں، بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر آپ کے سامنے بات کو واضح کروں گا انشاءاللہ، کہ دیکھیے امام بارگاہ میں ہے، مولانا صاحب کے سامنے ہے، دیگر مومنین کے سامنے ہے، تو زبان پر مسکراہٹ ہے، خوش اخلاقی ہے، جھک جھک کے ملنا ہے، اور جب ادھر گھر میں گئے تو یہی صاحب بن گئے جلات۔ بالکل کسی قسم کی مسکراہٹ بھولے سے بھی لبوں پر نہیں آتی۔ وہ جو اتنی دیر بیٹھ کے مولانا کا بھی سر کھپاتے ہیں اور اپنی دماغ کی بھی ہلدی بناتے ہیں، لیکن وہ جو اتنے عرصے سے بیوی انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر آئے اور میں اس سے کچھ باتیں شیئر کروں، اب اس سے بات کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ اور یہ وائس ورثہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر صرف شوہر کا مسئلہ نہیں، آج کل تو ادھر سے بھی یہ مسئلہ کہ سب سے خوش اخلاق، سب کے ساتھ مسکراہٹوں کے ساتھ ان کو ویلکم کرنا، اور جہاں شوہر کی بات آ جائے تو اب سب سے زیادہ بد مزاج، اکھڑ مزاج جو ہیں وہ شوہر ہی کے لیے ہیں۔ سب سے زیادہ بے بقعت اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ جن کو ہم توجہ نہیں دیتے، در حقیقت دیکھا جائے تو اتنی بڑی جو آپ کے سامنے یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی اینٹوں کے ذریعے سے بنی، اور وہ اینٹیں بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ رکھی گئیں۔ لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں ایک چھلانگ مارنا چاہتے ہیں تقوی کے لیے، تقرب الہی کے لیے، نہیں، پہلے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درست کرو، اور ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر خدا تمہارا ہاتھ خود تھامے گا۔ تو ایک مثال یہ، اور اگر گھر کے اندر کوئی صورتحال ہے کہ الحمدللہ گھر کے اندر ماحول اچھا ہے، بیوی بھی شوہر کے ساتھ اچھی ہے، شوہر بھی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ اچھے، اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھی،
تو رکنا یہاں پر نہیں ہے، اس لیے کہ پھر یہ جو شفقتیں ہیں، یہ جو مہربانیاں ہیں، یہ گھر سے بھی آگے جانی چاہیے۔ ایک مومن اگر پریشان ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، بہت ہوا تو دعا مانگ لی، لیکن اتنا یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرابلمز حل ہوں یا مستقبل میں کوئی پرابلم نہ آئے، تو دیکھیں کہ کون مومن پرابلم کے اندر ہے۔ روایت ہے اس کے بارے میں، موقع نہیں ہے میرے پاس، فقط مثالیں دینے کی حد تک میں بیان کر رہا ہوں۔ مثلا روایت کے اندر آیا ہے، من اغاث اخاہ المؤمن وسعى فی نجاح حاجتہ، ایک انسان اگر کسی مومن کی پرابلم کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ دور کر دیتا ہے، پوائنٹ ٹو بی پونڈر، یہ نہیں کہا کہ اس کو دور کر دیتا ہے، نہیں، کوشش کرتا ہے، تو یہ صرف کوشش کرنا، یہ بھاگ دوڑ کرنا، کتب اللہ لہ، خدا اس کے لیے لکھ دیتا ہے 72 حسنات، اور یہ 72 حسنات اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ ان میں سے صرف خدا 2 نکال لیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور باقی 70 حسنات کو خدا روک کے رکھ لیتا ہے، پریزرو کر لیتا ہے قیامت کی ہولناکیوں کے لیے، مرنے کے بعد کی پریشانیوں کے لیے۔ اسی طریقے سے علی ابن یقطین، سنا ہے آپ نے، ہارون رشید کے وزیر، اور ان کی بھی ایک تاریخ ہے، بڑی دلچسپ تاریخ۔ اکثر اوقات امام کے پاس آتے تھے کہ مولا میرا دل نہیں لگتا، دوسرے لفظوں کے العیاذ باللہ، مولا مجھے کہاں پھنسا دیا، کہتے تھے کہ مولا چھوڑ دوں میں بس۔ تو بہرحال بہت سارے میسج جو مولا نے دیے، ان میں سے ایک میسج یہ تھا کہ سنو، ہمارا کوئی مومن اگر کسی باحیثیت مقام پر ہے اور وہ کسی مومن کو کہ جو پریشان ہے صرف ہماری محبت میں، قربتاً الی اللہ، احسان جتانے کے لیے نہیں، ہیرو بننے کے لیے نہیں، ہماری محبت میں اگر آگے بڑھ کر اس کی مشکل کو حل کرتا ہے تو ہم اہل بیت اسے 3 باتوں کی ضمانت دیں گے۔ اس کا رزق کبھی کم نہ ہوگا، اسے کبھی ناگہانی موت نہیں آئے گی کہ چل رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، پہنچے کسی جگہ پہ اور ایک مرتبہ کسی نے فائر کر دیا اور مار دیا، ناگہانی موت نہیں آئے گی۔ اور وہ ہم اہل بیت ضمانت دیتے ہیں کبھی زندان میں نہ جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ ہاں، البتہ اس بات کو تو یقیناً ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام کبھی بھی، یاد رکھیے گا، ایسا ایثار کبھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ اس ایثار کے چکر میں آپ خود پھنس جائیں، نو، ایسی ڈیمانڈ اسلام نہیں کرتا۔ ایسے صدقے اور خیرات کی ڈیمانڈ اصلاً نہ صرف یہ کہ کرتا نہیں ہے، پسند نہیں کرتا کہ تمہارے گھر والے بھوکے ہوں اور تم معاشرے کا پیٹ بھر رہے ہو، تفصیلی باتیں ہیں، لیکن اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے۔ تو گھر والوں اور گھر والوں سے پھر مومن، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں توازن بگڑا ہوا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پرچم بلند کیا ہے حقوق العباد کا، کہ خدا نے تو ہمیں خدمت خلق کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ فرشتوں کی کمی کہاں تھی؟ بھائی اتنا بتاؤ، کیا اہل بیت کو یہ پتہ نہیں تھا؟ تمہیں یہ منطق سمجھ میں آ گئی کہ خدا نے فرشتوں کو خلق کیا عبادت کے لیے؟ بتھیرے ہیں وہ، اصل کام ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویلفیئر ورک کریں۔ تو یہاں بھی توازن بگڑا ہوا ہے۔ حقوق العباد بہت ہیں لیکن حقوق اللہ کی کوئی پرواہ نہیں۔
اور ادھر دوسری جانب دیکھیں تو وہ ایسے بھی ہیں کہ جو حقوق اللہ کے تو بہت علم بردار ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزہ بھی رکھا جا رہا ہے، لمبی لمبی تسبیحاں بھی پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ان سے زیادہ بد اخلاق کوئی اور نہیں ہوگا خاندان میں، ان سے زیادہ، یعنی بچوں کو اگر ڈرانا ہوتا ہے تو پھر ان بابا جی کا تذکرہ کہتے ہیں وہ دیکھو آ جائیں گے، اور وہ یہ خلاف ہے سنت رسول خدا۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو توازن کو بگاڑ رہی ہیں۔ اسلام نہ افراط چاہتا ہے نہ تفریط چاہتا ہے، ہر چیز اپنے مقام پر ہونی چاہیے۔